السلام علیکم ویورز، یہ کسی علاقے میں رہنے والے ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو بڑی مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر روز کام کی تلاش میں نکلتا اور شام کو واپس آ کر کھانا کھاتا، پکاتا اور سو جاتا۔ ایک دن جب اسے کام نہیں ملا، وہ مایوس ہو کر گھر جا رہا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے سے ایک آواز سنی، کیا یہاں کوئی مزدور مل سکتا ہے؟ جب وہ پیچھے مڑا تو ایک بوڑھا آدمی 3 بھری ہوئی تھیلیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نوجوان نے جواب دیا، ہاں میں مزدوری کر سکتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، مجھے اگلے گاؤں جانا ہے جو یہاں سے کچھ دور ہے۔ میں 2 تھیلے خود اٹھا سکتا ہوں لیکن تیسرا تھیلا بہت بھاری ہے، کیا تم اسے اٹھا سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کے لیے 10 سونے کے سکے دوں گا۔ نوجوان نے فوراً حامی بھر لی اور جیسے ہی تھیلا اٹھایا اسے احساس ہوا کہ یہ بہت بھاری ہے۔ بوڑھے نے سرگوشی میں کہا، یہ اس لیے بھاری ہے کیونکہ اس میں کانسنی کے سکے ہیں۔ بوجھ بھاری ہونے کے باوجود نوجوان تھیلا اٹھا کر بوڑھے کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں نوجوان نے محسوس کیا کہ بوڑھا اسے بار بار دیکھ رہا ہے، جس پر نوجوان نے سوچا کہ شاید بوڑھا یہ سمجھتا ہے کہ میں تھیلا لے کر بھاگ جاؤں گا، لیکن نوجوان نے اپنی دیانتداری کا یقین دلایا کہ وہ چوری نہیں کرتا۔ جب وہ ایک دریا کے قریب پہنچے تو بوڑھے نے کہا، میں بہت بوڑھا ہوں، 2 تھیلے لے کر دریا عبور نہیں کر سکتا، کیا تم دوسرا تھیلا بھی اٹھا لو گے؟ میں تمہیں مزید سونے کے سکے دوں گا۔ نوجوان نے ایک اور تھیلا اٹھا لیا لیکن بوڑھے نے کہا، مجھے یقین دلاؤ کہ تم بھاگو گے تو نہیں۔ نوجوان نے سر ہلایا کہ میں چور نہیں۔ دریا پار کرنے کے بعد نوجوان نے دیکھا کہ بوڑھا پہاڑی کے دامن پر رک گیا ہے۔ نوجوان نے پکارا، آپ رک کیوں گئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں بوڑھا ہوں اور پہاڑی چڑھ نہیں سکتا۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، آپ تھیلا مجھے دے دے، میں اسے بھی اٹھا لوں گا۔ بوڑھے نے جھجکتے ہوئے کہا، اس تھیلے میں سونے کے سکے ہیں، اگر تم بھاگ گئے تو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں دیانتدار ہوں، میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ بوڑھا اس پر مکمل یقین تو نہیں کر سکا لیکن اس نے تھیلا نوجوان کے حوالے کر دیا۔ نوجوان نے 3 تھیلے اٹھا لیے اور آگے چلنے لگا۔ راستے میں نوجوان کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ 3 تھیلے لے کر بھاگ جائے تو وہ بہت امیر ہو جائے گا اور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا۔ وہ دوڑنے لگا اور کافی دور پہنچ کر تھیلے کھولے تو حیران رہ گیا کہ تھیلوں میں سونے یا چاندی کے سکے نہیں تھے بلکہ اس میں پتھر تھے۔ تھیلے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا تھا، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں اپنے جانشین کے لیے ایک ایماندار شخص کی تلاش کر رہا تھا، اگر تم بھاگے نہ ہوتے تو تمہیں میرا جانشین بننے کا موقع مل جاتا۔ یہ پڑھ کر نوجوان کو شدید افسوس ہوا کہ اس نے لالچ میں آ کر ایک بہت بڑا موقع کھو دیا تھا۔ ساری زندگی ایماندار رہنے کے باوجود ایک لمحے کی کمزوری نے اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کیسے ہمارے خیالات ہماری زندگی کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ دوستو، نوجوان ایک دیانتدار شخص تھا لیکن لالچ نے اسے وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اور اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اگر وہ اپنے منفی خیالات کو روکتا تو وہ بادشاہ کا جانشین بن سکتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارے خیالات بہت طاقتور ہوتے ہیں اور اگر ہم ان پر قابو نہ رکھیں تو یہ ہماری زندگی میں ایسے فیصلے کروا سکتے ہیں جن کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ حکمت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیشہ مثبت سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سمت میں لے جا سکیں۔